لہذا میں منت کر رہا ہوں کہ جو بھی مسلمان نماز میں درود ابراہیمی کا قائل ہے اسے اب یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ جی غیر اللہ کے تصور سے نماز باطل ہو جاتی ہے، قطعاً نہیں، کیونکہ وہ نماز نہیں ہے جس میں مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام والا درود نہ پڑھے۔ درود آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وہی درود ہے جو سرکاری لیول پہ پڑھا جاتا ہے، سارے مسلمان بھائی پڑھتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ درود بھیج اوپر محمد کے اور محمد کی آل کے، جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل کے، نہ ابراہیم کے یاروں پہ درود ہے نہ ابراہیم کے ساتھیوں پہ درود ہے۔ نماز اللہ کی ہے، شامل آل ہے، محمد کی آل، ابراہیم کی آل۔ ہر وہ مسلمان جو نماز میں آل محمد پہ درود پڑھتا ہے، میں اسے بھائی ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں کہ آپ مسلمانوں آپس میں الجھنے کی بجائے، فرقہ وارانہ رنجشوں کو ہوا دینے کی بجائے تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچو کہ آج تیری نئی نسل میں عیسائیوں سے بحث کیسے کرنی ہے۔ حد نگاہ تک باخبر مجمع میرے سامنے ہے، میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اگر آج کسی عیسائی نے، جو بات ابھی میں نے آپ سے کہی، یہ کہہ دیا کہ ہمارے نبی کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے اور جسے تم نبیوں کا نبی کہتے اس کے بارے میں مسلمان تمہارا لٹریچر موجود ہے، تمہارے مصنفوں نے لکھا کہ ماشاءاللہ ہمارے نبی کی ماں کا مسلمان نہیں تھے، نہ ماں مسلمان تھی، نہ باپ مسلمان تھا، نہ نعوذ باللہ دادا مسلمان تھا، نہ چچا مسلمان تھا۔ میں ملت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سچ ہے اور یہ جو کہانیاں نئی نسل کو سنائی گئی ہے کہ نبی نے والدین کی سفارش کی تھی کہ اللہ میرے والدین کو بخش دے، تو اللہ نے کہا تھا یا والدین بخشے والے یا امت بخشے والے، یعنی نبی نے والدین کی شفاعت کی، اللہ نہیں مانا۔ نبی نے والدین کی شفاعت کی، اللہ نہیں مانا۔ نبی نے والدین کی شفاعت کی، اللہ نہیں مانا۔ اور مسلمان روز ٹی وی پہ عشاء کی اذان کے بعد دعا مانگ رہے ہیں، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ کس کی شفاعت؟ جس نے والدین کی۔ نہیں شاید میں سمجھا ہی نہیں سک رہا ہوں آپ کو۔ اور مسلمانوں سوچو تو صحیح آ، اور خدا را دعائیں ہی بدل لو یا یہ قصے کہانیاں بدل لو کہ نبی نے کہا میرے والدین بخش دے، اللہ نے کہا نہیں، یا والدین بخشوا یا امت بخشوا۔ نبی نے 3 دفعہ کہا امتی امتی امتی، ترجمہ کیا؟ میری امت میری امت میری امت۔ مقصد والدین کو نبی نے رہنے دیا۔ میرے سامنے دیہاتوں کا، شہروں کا کیا حسین امتزاج ہے۔ کہیں نہ کہیں زندگی میں یقیناً آپ نے سنا ہوگا، مسجدوں سے اعلان ہوتے ہیں پن والے بچے مسجد بھیجو، تمہارا بیٹا مسجد میں آ کے ایک آیت قرآن کی حفظ کر لے گا، تمہاری 7 پشتیں جنت میں جائیں گی۔ اللہ جانے میری بات آپ تک پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں۔ یہ قصبوں میں، دیہاتوں میں قبلہ اعلان ہوتے ہیں کہ بچے مسجد بھیجو، تمہارے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر حفظ کر لی، زبانی یاد کر لی، اور دلیل کے طور پہ ایک واقعہ پڑھا جاتا ہے کہ ہمارے نبی محترم صحابہ کبار کو ساتھ لے کے کسی راستے پہ تھے، راہ پہ ایک قبرستان تھا۔ نبی نے صحابہ کبار سے کہا کہ اس ایریا کو ذرا تیزی سے کراس کر لو۔ صحابہ کبار نے وہ قبر تو تھی اسے جلدی سے کراس کر لیا۔ جب واپسی ہوئی، بسم اللہ، جب واپسی ہوئی نبی کے محترم نے پھر صحابہ سے کہا اب آہستہ چلو۔ صحابہ کبار نے پوچھا یا رسول اللہ، قبر بھی وہی ہے، رستہ بھی وہی ہے، پہلے آپ نے کہا تھا جلدی چلے جاؤ، اب آپ کہہ رہے ہیں آہستہ چلو،
تو جی نبی نے کہا کہ جب ہم پہلے گزر رہے تھے اس قبر والے پہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا، تو میں نے اس لیے تم سے کہا کہ ذرا جلدی سے اس ایریا سے باہر نکل جاؤ۔ اب جب ہم آئے تو اس کا عذاب ٹل گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور اتنی جلدی کیا ہو گیا؟ تو جی نبی محترم نے کہا کہ اس مرنے والے کے بیٹے نے مسجد میں بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم زبانی یاد کر لی ہے کہ جمعہ جماعت میں آپ ہمارے بھائیوں سے یہ باتیں سنتے ہیں، لہذا اللہ نے اس کے باپ کا عذاب جو ہے نا وہ ختم کر دیا ہے بسم اللہ کے صدقے میں۔ لہذا پنڈ والے ہو اپنے بچے مسجد بھیجو، تمہارا بیٹا بھی عقائد حفظ کر لے گا نا، تمہاری 7 پشتیں جنت میں جائیں گی۔ مسلمانوں زمیندار بندے اندر سے سمجھتے ہوتے ہیں 4تھی پشت سے شجرہ باگر پار کر جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی بچے کو جگاتے ہیں کہ تیری وجہ سے جنت لیٹ ہو رہی ہے، لہذا بیٹے مسجد میں جا، آیت حفظ کر، تیری وجہ سے 7 پشتیں جنت میں جائیں گی۔ لہذا دیکھ والو چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا۔ مسلمانوں کے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے کہ 1400 سال کے بعد تاج کمپنی کے چھپے ہوئے قرآن سے تیرا بیٹا ایک آیت حفظ قرآن کی کر لے، اپنی 7 پشتیں جنت میں بٹھا لیتے ہو، اور جس محمد پہ سارا قرآن اترا ہے اس کی پہلی پشت بھی جنت میں نہیں جانے دے رہا۔ جی نبی کے والدین معاذ اللہ نبی کے والدین میں ماں مسلمان نہیں، باپ نقل کفر میں باشد۔ خدا غری کے رحمت فرمائے میرے استاد محترم وکیل آل محمد مبلغ اعظم شاہ جی نے اعلان میں تعارف بھی کرا دیا، اور میں ویسے بھی زندگی میں اپنی بات کبھی مکمل نہیں سمجھتا ہوں جب تک مبلغ اعظم قبلہ کا ذکر یا تذکرہ نہ کر لوں، کیونکہ اس تحریر کی خیرات ہے۔ قبلہ مبلغ اعظم سے میں نے خود سنا، جو بزرگ نام سے واقف ہے وہ میری تائید فرمائیں گے، نئی نسل تک یہ باتیں اسی طرح پہنچتی ہیں۔ قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نبی کی بیٹی سے ایک ہی چیز مانگی ہے کہ بی بی میں نے تیرے حق کو دیکھ کے در اہل بیت کو اپنایا، بی بی میں دنیا نہیں چاہتا، بس ایک میرا سوال ہے تیری دہلیز سے کہ تیرا مخالف سوال کرے مجھے جواب کی توفیق دیتے رہے۔ اور میرا اللہ جانتا ہے خدا کی قسم زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ کبھی کسی نے سوال کیا اور مبلغ اعظم نے جواب نہ دیا، ممکن ہی نہیں۔ دوگر صاحبان بھی سیدزادے بھی بیٹھے ہیں، میرا خدا جانتا ہے جس لہجے میں کوئی سوال کرتا تھا نا نوجوانوں، یہ بزرگ جو سرمایہ تھے میری قوم کا، میں ان کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، فلپتی طبیعت کے مالک، جس لہجے میں سوال مولانا اسماعیل اسی لہجے میں جواب دینے کے آتے۔ شکرگڑھ میں ایک مولوی پیچھے پڑ گیا، لگا تسی شیعہ ملی مچھی کیوں نہیں کھاندے؟ قبلہ مبلغ اعظم نے اسی لہجے میں کہا اس لئی کہ تہانوں سستی لبدی رہے۔ کوئی تو کوئی تو جا دو میرے پاس جی، آپ جس لہجے میں سوال، جس لہجے جی بسم اللہ، جس لہجے میں سوال اسی لہجے میں جواب۔ بلکہ اگر آپ اجازت دیں 2-4 باتیں میں قبلہ کے حوالے سے کر کے اپنے نتیجے سے آپ کو قریب لے جاتا ہوں۔ جب مرزائیوں کا معاملہ بھٹو وزیر اعظم تھے، یہ آپ کے ذہن میں ہوگا بابا، بزرگوں کے ذہن میں یہ بات یقیناً ہے، نئی نسل کے ذہنوں میں بھی رہنی چاہیے۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان میں مرزائیوں کے خلاف تحریک چلی تھی جسے نام دیا گیا تھا تحریک ختم نبوت کا۔ مرزا ناصر اس زمانے میں مرزائیوں کے سربراہ تھے۔ جب مسلمانوں نے مرزائیوں کو قتل شروع کر دیا، گھر برباد ہونے شروع کر دی، قتل و غارت شروع کر دی، تو مرزا ناصر نے مرزائیوں کے سربراہ نے مرزائیوں کے سربراہ مرزا ناصر نے پاکستان کے اخباروں میں ایک اشتہار دیا کہ مسلمانوں اگر تمہیں تحریک ختم نبوت پہ ناز ہے تو پھر ہمارے گھر میں چلا اور ٹی وی پہ مناظرہ کر لو، ہم مرزائی ثابت کر سکتے ہیں کہ نبی کے بعد محمد کے بعد نبی ہونے کی گنجائش ہے۔ چیلنج مرزائیوں نے مناظرے کا دے دیا۔ پورے پاکستان میں وہی خاموشی تھی جو خندق میں تھی۔ کتابیں لے کے جب اسلام آباد میں گئے تھے مرزائیوں کے سربراہ نے مرزا ناصر نے کمزوری سے فائدہ اٹھا لیا، کیونکہ اس میٹنگ میں مفتی محمود بھی تھے، علامہ شاہ احمد نورانی بھی تھے، دیگر جید علماء بھی موجود تھے۔ مرزا ناصر نے مسلمانوں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا
کہنے لگا اسماعیل تو شیعہ مولوی ہے، ہمارے فیصلے بعد میں ہو جائیں گے، پہلے تو بتا تو نبی کے یاروں کو کیا سمجھتا ہے؟ مرزائیوں کے سربراہ کی سرکار چالاکی تھی، چاہیے تھا ان علماء اسلام کو کہ مرزائیوں سے یہ کہتے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، یہ ہم بعد میں حل کر لیں گے، لیکن کسی کو یہ کہنے کی توفیق ہی نہ ہوئی۔ مفتی محمود صاحب بھی سیریس ہو گئے کہ جی بات تو ٹھیک ہے، لگتے ہاتھ یہ بھی مسئلہ حل ہو جانا چاہیے، کہاں سے تاریخ لائے گی؟ مبلغ اعظم جیسے ہیرے مولوی صاحب فرماتے میں ابھی تمہیں سنا دیتا ہوں کہ لگے جی پہلے پتہ ہے آپ شیعہ محمد کے یاروں کو کیا سمجھتے ہیں؟ پنچایتی مجمع میرے سامنے موجود ہے، دیر نہیں قبلہ نے کی کہ لگی گل سنو مرزا، ہم مرزائیوں کے سربراہ نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، تو نبی کے یاروں کا مجھ سے پوچھ رہا ہے، باپ کے یار 2 ہو 4 ہو 10 ہو 100 ہو 50 ہو، چنگے ہو ماڑے ہو بندہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر ماں نیا قسم کر لینا کہاں ہو یا اللہ اکبر، متوجہ میرے بھائیو، قبلہ فرماتے تم نے تو نبی بدل لیا ہے، تمہارا تو حق ہی کوئی نہیں بنتا، یہ ہمارے گھر کی بات ہے، میرا اللہ جانتا ہے۔ یہی اس میٹنگ میں یہی میٹنگ تھی جب مرزا ناصر نے بول کے کہا تھا اسماعیل تو کیوں آیا ہے یہاں؟ قبلہ نے کہا تو نے مناظرے کا چیلنج دیا تھا، ان مولویوں کی موجودگی میں شیعہ فخر کرو اپنے مذہب کی سچائیوں پہ۔ مرزا ناصر نے یہ فکرے کہے تھے اسماعیل کتابیں لے کے واپس چلے جاؤ، میں نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو دیا تھا، مومنوں کو تو نہیں۔ اعظم فی البدی لہجے کے مالک لودرا میں مجلس پڑھ رہے تھے، ایک مولوی گلے پڑ گیا، ادھا ملک تو نے شیعہ کر لی ہے، مولوی اسماعیل تیرا پیو نہ شیعہ ہویا۔ قبلہ نے اسی لمحے کہا مولوی جی پیواں نو چھڈو، پیو تے بڑیاں بڑیاں دے نہیں سن ہوئے۔ یار بولتے کیوں نہیں یار، میں کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں۔ وہی ملتان سائڈ پہ جیسے اجازت تو ہے میں تھوڑی بات آگے بڑھا سکتا ہوں۔ تو قبلہ بات یہ ہو رہی تھی کہ مطلب کسی کی بات نہیں کی جاتی، جب بھی کی جاتی ہے نبی کے والدین پہ بحث ہوتی ہے کہ جی نبی کے معاذ اللہ میں منت کر رہا ہوں، ملت مسلمہ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا را اگر تمہیں سرکار کے والدین سمجھتے نہیں آتے کہ نبی کے باپ دادا کا مذہب کیا ہے، پھر اپنے نبی کو نبیوں کا نبی کہنا چھوڑ دو، کیونکہ قرآن پڑھو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ 3 دن کا بچہ مریم گود میں لے کے جب شہر ناصرہ میں داخل ہو تو اعتراض کرنے والوں نے بی بی مریم کی طرف دیکھا اور دیکھ کے یہ لفظ کہے یا اخت ہارون ما کانا ابو کے امرأ سوء وما کانت امو کے بھتیجا مریم تیری ماں بھی نیک تھی، تیرا باپ بھی نیک تھا، تیری ماں بھی نیک تھی، تیرا باپ بھی، یہ دشمن قرار کر رہے ہیں کہ تیری ماں بھی نیک تھی تیرا باپ بھی نیک تھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ جن سے ہدایت کے کام لیتے ہیں ان کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں۔ اگلے خطرے پہ ذرا دھیان دے، مریم تیرے والدین تو اچھے تھے، یہ شادی کے بغیر بچہ کہاں سے آ گیا؟ اب مریم چپ ہے، بی بی چپ نہ رہو، چپ رہنے سے الزام بڑھ جاتے کہ بی بی تو پاک ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، تو بی بی بول کے بتا کہ میں پاک ہوں، میں طیبہ ہوں، میں راضیہ ہوں، میں طاہرہ ہوں، میں زکیہ ہوں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ مریم چپ ہے، بی بی چپ رہنے سے الزام بڑھتے، بتاتی کیوں نہیں؟ مریم کہتی ہے میں کیا بتاؤں، یہ سارا شہر پوچھ رہا ہے بچہ کہاں سے آیا، مجھے کیا پتا، یا بھیجنے والا جانے یا آنے والا جانے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے، اشارہ ہے بی بی مریم کا اشارہ اس بچے کی طرف ہوا۔ اب لوگوں نے کیا کہا، کیسا مکلم من کان فی المہد صبیا، مریم ہم اسے کیسے بات کریں، تو ابھی بچہ ہے، بچے تو نہیں بولتے، ابھی ان کے لفظ ختم نہیں ہوئے۔ یا 3 دن کے بچے نے بول کے کیا کہا، انی عبداللہ ہے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ عیسیٰ نے 3 دن کی عمر میں کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ آؤ سارے منت کریں عیسیٰ کی، عیسیٰ تیری عمر کے بچے کب بولتے ہیں؟
یہ تو وہی بولتا ہے جس میں اللہ کا کرم ہوتا ہے. 3 دن کی عمر میں بس وہی بولتے ہیں جو کرم اللہ ہوتے ہیں. عیسیٰ بولتے اللہ کا کرم ہے تو بول پڑا. جب بول ہی پڑا پھر ماں کی گواہی دے. لیکن عیسیٰ نے یہ نہیں کہا میری ماں پاک ہے. عیسیٰ نے کہا جہاں نہیں نبی ہے, اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا. ادھر بچے نے کہا میں نبی ہوں. اعتراض کرنے والے مریم کے قدموں پہ گر گئے. یہ بھی اس بچے کا صدقہ, ہمیں معاف کر دے. آؤ پوچھ رہے نصارا سے, ان یہودیوں سے کہ بچے نے ماں کی گواہی تو دی نہیں, معافیت کیوں مانگ رہے ہو؟ تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں, تو تم کس قسم کے مسلمان ہو, تم کس نسل کے مسلمان ہو؟ تم نے سنا نہیں ہے یہ بچہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں. جب یہ نبی ہے پھر یہ نبی کی ماں ہے, اور نبیوں کے ماں باپ گناہگار ہوتے ہیں. جو نبی تیرے نبی کے پسینے سے نبی بنے, ان کے والدین تو پاک ہے. اگر پھر بھی جناب وضاحت نہیں ہو رہی تو 7واں پارہ قرآن مجید کا پڑھے. خدا کیا فرماتا ہے, بقل کا حجت ہوگا آبائنا ابراہیم اللہ قوم نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب کلا هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون کذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا کلا فضلنا علی العالمین ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم فاجتبیناهم فہدیناهم الی صراط مستقیم. اتنے نبیوں کے نام لینے کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان نبیوں کو چنا, ان کے آباء و اجداد کو چنا, ان نبیوں کی اولاد کو چنا, یہ سارے صراط مستقیم پہ ہے. اور جو تیرے محمد کے پسینے سے نبی بنے ان کے والدین تو اللہ چن لیتا ہے, اور جو نبیوں کا سردار اس کے والدین کا اگر ایمان جناب کی سمجھ میں نہیں آ رہا, پھر میں بڑے مجمع میں منت کر رہا ہوں, سورہ یاسین بندے مارنے کے لیے نہ پڑھا کرو. کچھ بندے سورہ یاسین کو بندے مار سورت سمجھتے ہیں, حالانکہ خدا فرماتا ہے میرا قرآن پڑھو یہ زندگی دیتا ہے. لیکن دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جسے موت نہیں آتی یاسین سنا تو مر جائے گا. اور یاسین بندے مار صورت نہیں, اللہ اس میں کچھ تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہے. خدا فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اللہ فرماتا ہے میرا سردار نبی مجھے قرآن کی قسم تو مرسلین میں سے ہے, کافرین میں سے نہیں ہے. میں نے صاحبان گرامی قدر آخری کلمات کہہ رہا ہوں, بھناتن متوجہ, جو نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں میرے ان بھائیوں سے التماس ہے کہ یا تو نماز واجب میں سے درود ابراہیمی نکالو یا نبی کے والدین پہ بحث کرنا چھوڑ دو. نہیں بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن رحمت فرما لیں, مزاج کے خلاف نہیں کہہ رہے, ضرورت ہے اس امر کی. درود ابراہیمی کے 2 حصے ہیں, پہلے حصے میں آل محمد ہے, دوسرے حصے میں آل ابراہیم ہے. میرا اپنا چپ کرنے کو دل چاہ رہا ہے ویسے, جتنے آپ اچھے چپ ہوئے نا. پہلے حصے میں آل محمد, دوسرے میں بھائی درود ابراہیمی آپ نہیں یاد رکھ سکتے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ آل محمد ہو گئے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, یہ آل ابراہیم ہو گئے. لے مسلمانوں تمہاری سادگی نہیں تو اور کیا ہے. آل محمد سے مراد اولاد محمد ہے. نہیں میں پورے اطمینان سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, لفظ ضائع کرنے کا عادی نہیں. آل محمد سے مراد تیرے نبی کی اولاد ہے, اور آل ابراہیم سے مراد مسلمانوں تیرے نبی کے باپ دادا ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں بعد میں سمجھا کے کروں, میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں, آل محمد سے مراد نبی کی اولاد ہے, محمد کی اولاد ہے. نوجوانوں یہ بات ذہن میں رکھو, آل ابراہیم سے مراد تمہارے نبی کے باپ دادا ہے. اور نماز میں درود ابراہیمی پڑھنے والے مسلمانوں درود بھی نبی کے باپ دادا پہ پڑھتے ہو, اور پھر کہتے ہو نہ نبی کی ماں مسلمان تھی.
پھر کہتے ہو کہ نبی کے باپ دادا مسلمان تھے، اور کم از کم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا شجرہ نسب بھی تمہیں یاد نہیں ہے، اور نبی کا کلمہ فیشن سمجھ کے پڑھتے ہو۔ نبی کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے کدار، کدار سے حملہ پن، حملہ پن سے ہمشی، ہمشی سے عدنان، عدنان سے ماد، ماد سے نزار، نزار سے ندرکا، ندرکا سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانا، کنانا سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوبی، لوبی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصائے، قصائے سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب۔ جب یہ نور عبد المطلب کے پشت میں آ گیا، فقسم اللہ ذلک النور بجزء، عبد المطلب کی پشت میں اللہ نے اس نور کو دو حصوں میں منقسم کر دیا۔ ایک عبداللہ کی پشت میں آ گیا، ایک ابو طالب کی پشت میں آ گیا۔ جو عبداللہ کی پشت میں آیا وہ محمد مصطفیٰ بن گیا، جو ابو طالب کی پشت میں آیا وہ علی مرتضیٰ۔